رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. JRO جہان رضا آفیشیل اسٹوڈیو کی جانب سے فقیر محمد قادری حاضر خدمت ہے. انشاءاللہ اس سال آپ ایک ایسی ٹرانسمیشن دیکھ پائیں گے ہمارے اس چینل پر جس میں انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی جدید موضوعات پر، موجودہ مسائل پر، دین متین کو درپیش چیلنجز پر اور رمضان المبارک کے فضائل پر، قرآن پر، حدیث پر، تراویح، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ وہ تمام علماء کرام جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جن کو دیکھنا آپ کو پسند ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام علماء کرام کو وقتاً فوقتاً ہم اپنے چینل پر مدعو کریں اور آپ کے پاس ایک ایسی ٹرانسمیشن پہنچا سکیں جو علم دین سے روشن و منور ہو، جو علم دین کا خزانہ رکھتی ہو اور امت مسلمہ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے وہ سود مند ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو. اور یہ تمام تر ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف دین متین کی خدمت ہے. اس میں ہمارا جتنے بھی یہ چینلز کے سوشل میڈیا پر سورسز ہوتے ہیں یا آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی کسی قسم کا مقصد ہرگز بھی نہیں ہے. صرف اور صرف دین متین کی خدمت کی نیت سے یہ ٹیم کام کر رہی ہے، یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے. ہماری جو ویڈیوز آپ تک پہنچیں ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے جاننے والوں تک، اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کر کے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں. اور انشاءاللہ آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا، نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. آج انشاءاللہ پہلے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور اس آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور آج حضرت سے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ رمضان المبارک کے فضائل پر ہوگی اور رمضان المبارک کے مسائل پر ہوگی. چلتے ہیں حضرت علامہ عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف. ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ. ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے، سب نے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، تو روزہ فرض کن لوگوں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو فقیر محمد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی میں نے عرض کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ جو علیکم ہے اس سے مراد مرد اور عورت سب ہے جی. اور اس میں جو نابالغ بچے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی ذہنی طور پر جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جی. پاگل ہے یا جسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. باقی ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے. انہی آیات میں آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو تم میں سے کوئی اگر سفر پر ہو، جی. سفر کی ایک حد ہے یعنی 92 کلومیٹرز، اپنے شہر سے دور اگر کوئی شخص ہو، اپنے وطن سے کہیں دور ہو، جی. کہیں جا رہا اور وہاں جانے کی 15 دن سے کم کی نیت ہو، جی. 15 دن سے کم کی وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص مریض ہے، یعنی مریض کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مرض میں مبتلا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، جی. یا اس کا مرض دیر سے درست ہوگا. جی. تو ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. جی. اس کے علاوہ صحیح شخص پر، مسلمان پر، غیر مسافر شخص پر
جو عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. 30 یا 29 روزے جتنے ہوتے ہیں رکھنا فرض ہے. اگر وہ ایک روزہ یا کوئی روزے چھوڑ دیتا ہے جی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. جزاک اللہ. حضور ایک اور سوال کی روزے کی نیت کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو رمضان کے علاوہ روزے کی نیت ہے نا. جی تو اگر رمضان کے علاوہ روزے کی نیت کرتے ہیں تو وہ تو مخصوص نیت کرنا ضروری ہے کہ میں کل اپنے منت کا روزہ رکھتا ہوں یا کل فلاں نفل روزہ رکھتا ہوں فلاں سنت روزہ رکھتا ہوں. اس کو مخصوص کرنا ضروری ہے. رمضان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے. جی یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس طرف متوجہ ہوں. جی رمضان چونکہ جب ہم چاند دیکھ لیتے ہیں تو چاند سے رمضان فرض ہو جاتا ہے. چاند دیکھنے سے حضور نے فرمایا اذا رأیتم فصوموا، جب تم چاند کو دیکھ لو او کما قال تو روزہ رکھ لو. اسی طرح اس کے افطار کرنے کا معاملہ بھی چاند کے ساتھ ہے. جب کوئی شخص چاند دیکھ لیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر نیت کر لیتا ہے کہ اب مجھے روزے رکھنے ہیں. اچھا نیت کے باب میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. زبان سے الفاظ کہہ دینا یہ مستحسن ہے، امر مستحب ہے، بہتر ہے، مگر زبان دل سے ارادہ کرنا یہ ضروری ہے. اگر کسی شخص کا دل سے ارادہ نہیں ہے اور وہ زبان سے کہتا بھی رہے تو وہ نیت نہیں ہوتی ہے. زبان سے کہتا بھی رہے دل سے اس کا ارادہ نہیں ہے. دل سے ارادہ ہونا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 رمضان کی نیت میں یہ بھی کہوں گا بعض دفعہ فقیر محمد بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ رات کو آپ نے سحری نہیں کی، اٹھے نہیں، آنکھ نہیں کھلی، فجر میں آنکھ کھلی یا فجر میں بھی خدا نخواستہ نہیں کھلی، 9 بجے 10 بجے 11 بجے 9:30 بجے 8 بجے اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ کیا کریں؟ تو یاد رکھیں سوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس دن کے روزے کی رمضان کی نیت آپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر 9 بجے جاگے ہیں صبح سحری سے لے کر 9 بجے تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں روزہ پورا کر لیں آپ کا روزہ ہو جائے گا. 10 بجے جاگے ہیں نیت کر لیں روزہ پورا کر لیں آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا. تو دل سے ارادہ رکھنا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کل روزہ رکھوں گا یا سحری آپ نے اسی ارادے سے کی تو نیت ہو گئی. اب زبان سے الگ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. حضرت سوالات بہت سارے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. اس بار ہم نے جو ڈیوریشن اپنے پروگرام کا رکھا ہے وہ 10 سے 11 منٹ 12 منٹ کا ہے، تو اس مختصر وقت میں بہت تیزی کے ساتھ سوالن جواباً ہم آگے چلیں گے. حضرت سحری کیسے بند کرتے ہیں یہ ارشاد فرمائیں. سحری کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی شخص جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اذان سے پہلے یعنی جو روزے کا وقت ہے اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں. یہ سحری ختم کرنا کہلائے گا. جزاک اللہ. کیا اذان سے روزے کا تعلق ہے؟ سحری کے وقت جو اذان ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اذان تو وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. جی تو روزہ آپ کو وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کا جو وقت ہے سپوز 4:15 پر روزے کا آخری وقت ہے جی تو آپ نے اذان ہو رہی ہے 4:16 پہ تو آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بہت سارے مؤذنین ہیں جو ہمارے بالکل وقت کا خاص خیال رکھتے ہیں اور بیک ٹو بیک جو ہے نا اذان دیتے ہیں تو جیسی اذان شروع ہو جائے آپ روزہ بند کر لیں پھر کھانا پینا چھوڑ دیں. لیکن بہتر مستحسن چیز یہ ہے کہ آپ 2-3 منٹ پہلے ہی سحری بند کر لیں. احتیاط اسی میں ہے. احتیاط اسی میں ہے. جزاک اللہ. حضرت کسی چیز کے چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو نہیں ٹوٹتا. جزاک اللہ. اچھا کوئی سگریٹ پی رہا ہو نسوار، یہ عجیب سا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ سگریٹ پینے اور نسوار وغیرہ کھانے سے بھی کوئی روزے کا کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ سے ظاہر سی بات ہے اس کا دھواں اندر لے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. اور نسوار اگر وہ منہ میں رکھتا ہے اور وہ نکال دیتا ہے تو وہ جسٹ ٹیسٹ کی طرح ہے، لیکن اگر اس کا نشہ لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ. حضرت بیمار کا روزے کا کیا حکم ہے؟ بیمار کا جیسے ہم نے بنیادی طور پر پیچھے بات کی تھی جی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھے گا بیماری بڑھ جائے گی یا روزہ رکھے گا تو بیماری دیر سے درست ہوگی تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. جی. اگر روزہ رکھ لے گا تو روزہ بھی ہو جائے گا اس کا. اچھا اس کا بیمار کا نے روزہ چھوڑا ہے اس کے فدیے کا کیا حکم ہوگا؟ فدیہ دے گا وہ کیا کرے گا؟ فدیہ وہ بیمار دے گا جو زندگی میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جسے کنفرم ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ شخص فدیہ دے گا. اور وہ بیمار جس کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یا ڈاکٹروں نے جس کو امید دی ہو کہ آپ بہتر ہو جاؤ گے تو اس کے لیے فدیہ نہیں دیا جائے گا، وہ انتظار کرے گا. وہ یہ بھی ہوتا ہے بعض بیمار ہوتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں لمبے روزے ہوتے ہیں نہیں رکھ پاتے، لیکن جب سردیوں کے چھوٹے روزے ہوتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں. 12 گھنٹے 10 گھنٹے کا جب روزہ ہوتا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ سردیوں میں ان پر روزہ رکھنا فرض ہے. جب تک آپ کوئی عبادت ادا کر سکتے ہیں ان فیوچر بھی تو تب تک آپ اس کا فدیہ نہیں دیتے. فدیہ تب دیتے ہیں جب آپ بالکل ادائیگی سے بالکل
سمجھ لیں کہ مجبور ہو جائیں، معذور ہو جائیں. جزاک اللہ. حضرت تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. روزے میں غسل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہے تو کیا کریں گے؟ مطلب کلی وغیرہ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کلی ایسی کریں گے کہ شدت نہیں ہو زیادہ، تاکہ حلق سے نیچے پانی نہ جائے، ہلکی سی کلی ہو اور ہلکا سا ناک میں پانی چڑھائے. ناک میں بھی جب استنشاق جس کو ہم کہتے ہیں جی اس میں شدت نہ ہو کہ اس میں بھی دماغ کے اندر یا ناک کی نالی سے حلق میں جانے کا خطرہ ہے. اس لیے اس کو ہلکا رکھے، ہلکی ناک میں پانی چڑھائے، ہلکا سا کلی کر کے پورے بدن پر پانی بہا دے. ٹھیک ہے. اور پھر افطار کے بعد پھر اس کو کر لیں یا نہیں؟ یہ ہمارے عوام میں جو نا مشہور ہے اسی طرح کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیا جائے. شرعاً کوئی ریپیٹیشن اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کو ریپیٹ کریں. جزاک اللہ. حضرت روزہ یہ تو ہو گیا تھا، بہت سارے تقریباً سوالات ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. ناظرین کرام، اہم سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے جن کا آپ تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور روزے میں عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. ہم نے کوشش کی کہ ان تمام سوالات کو مختصراً کر لیا جائے حضرت سے، تاکہ آپ کو جوابات مل جائیں اور آسانی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو فرائض واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارکہ کو ہمیں عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ ہم یہ ماہ رمضان اس طرح سے گزارے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.